پاکستان کو، جو پاکستان کی جنریشن ہے، اس کو آنے والے چند سالوں میں کہاں پر دیکھتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں؟ پاکستان اس وقت ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ غالباً ہمارے پاس صرف 5 سال ہیں آگے. بائی 2030 پوری دنیا 2 حصوں میں بٹ جائے گی، اور اس میں سے کچھ ممالک ہوں گے جو وہاں سے آگے جائیں گے اور کچھ پیچھے جائیں گے. سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، پاکستان اور چائنا کے مابین اس کا کیا کردار ہے؟ سی پیک خود کوئی چیز نہیں ہے، یہ حصہ ہے BRI کا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. اس سے پہلے کہتے تھے 1 بیلٹ 1 روڈ، اب اسے کہتے ہیں BRI. BRI جو ہے اس کی جو کمیونیکیشن ہے پوری دنیا کے ساتھ وہ کئی چینل سے ہو رہی ہے. سی پیک اس کا ایک چینل. ناظرین، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے، اور ایسے میں جب مختلف ممالک انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دور میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جو کہ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ بہت سا کام کریں. میرے ساتھ آج کی جو اہم شخصیت ہیں ان کا تعلق بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہیں. انہوں نے نہ صرف مختلف شعبوں میں پاکستان کو سرو کیا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایئرپورٹس پر ڈیجیٹلائزیشن کے پائنیئرز وہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف سائبر کرائم ونگ FIA میں بھی کام کیا ہے، بلکہ آج کل ڈیجیٹل پاکستان کے CEO کے طور پہ بھی کام کریں. میں ویلکم کرتی ہوں عمار حسین جعفری صاحب کو. سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت شکریہ. سر، 5 دہائیوں سے زائد انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آپ تجربہ رکھتے ہیں، آپ خود ایک اسکول تھاٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کو، جو پاکستان کی جنریشن ہے، اس کو آنے والے چند سالوں میں کہاں پر دیکھتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں؟ دیکھیے، ایک تو میں ڈسکور پاکستان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع دیا اس پہ بات کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ غالباً ہمارے پاس صرف 5 سال ہیں آگے. بائی 2030 پوری دنیا 2 حصوں میں بٹ جائے گی. اکیلا پاکستان نہیں، پوری دنیا. اور اس میں سے کچھ ممالک ہوں گے جو وہاں سے آگے جائیں گے اور کچھ پیچھے جائیں گے. آج اپنی انٹرنیشنل انڈیکیٹرز اور اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ اندر کا خوف ہے میرا کہ شاید اگر ہم نے تیزی سے کام نہ کیا، اس وقت تیزی سے کام نہ کیا تو ہم پیچھے جانے والوں میں چلے جائیں گے، وچ از ویری پینفل. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے. اب سوال یہ پتہ تھا، ہمارے پاس کلیئر 2 آپشنز ہیں، یا تو ہم نے آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے. پیچھے جانا ہے، ذرا پیچھے جانے کا چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. نو چوائس. تو ہمیں آگے ہی جانا ہے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بات کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی. انٹرنیٹ آج سے 50 سال پہلے کا اور تھا، 20 سال پہلے کا اور تھا، 5 سال پہلے کا اور تھا، 1 سال پہلے کا اور تھا، اور آج ڈفرینٹ ہے. لیکن آج کا جو انٹرنیٹ ہے اس نے یہاں سے بہت آگے جانا ہے، اور وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ 2025 بڑا ڈیفائننگ ایئر ہے پاکستان کے. ڈیفائننگ ایئر ہے. کیوں؟ کیسے؟ اس میں ہماری یوتھ بہت چارج ہے، کام کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹسٹیکلی 80% جو یوتھ ہے وہ باہر جا رہی ہے. اب وہ باہر جا کے اتنے امیزنگ کام کر رہی ہے. وہ کیوں کر رہی ہے؟ نمبر 1، جو ہمارے ورکر تھے جو آن لائن کام کرتے تھے، فری لانسنگ یا اپ ورک وغیرہ پہ کام کرتے تھے، ان کی کمپنیوں نے کہا کہ تم باہر آ جاؤ. اچھے ورکرز تو ویسے ہی باہر چلے گئے انٹرنیٹ کے مسئلے کی وجہ سے. تو اس میں 3 لیئرز پہ ہمیں ڈسکشن کرنی پڑے گی. ایک تو گورنمنٹ پالیسیز کہ کیا وہ کنڈیوسیو ہیں کہ اس پروگرس کو آگے لے کے چلیں. نمبر 2، ہمارا ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کام کرنے کا، یونیورسٹیز کا، اداروں کا، جسے کہتے ہیں ریڈینیس. ہیومن ریسورس ریڈینیس جو ہے بہت بڑی سائنس ہے. ہر دور کے اندر آپ کو اگلے 2 سال کے لیڈرز پیدا کرنے پڑتے ہیں. ان لکیلی ہمارے یہاں جو اسکولوں میں پڑھانا چاہیے ہم کہتے ہیں وہ جا کے کالج میں پڑھیں، جو کالج میں پڑھانا چاہیے ہم کہتے ہیں وہ جا کے یونیورسٹیز میں پڑھیں، جو یونیورسٹی میں پڑھانا چاہیے ہم کہتے ہیں وہ آپ آگے باہر سیکھیں. یعنی ہر آدمی دوسرے کے اوپر چیز کو ٹال رہا ہے، ہر ادارہ. اس سے ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ آ گئی ہے ہماری یوتھ کے اندر. ہمیں کوئی ایسی سکسیس سٹوریز آگے لانی ہے جس کو ہم ایز اے پروف آف کانسیپٹ آگے لا کر اپنی یوتھ کو موٹیویشن دے سکیں، کام کر سکیں. گزارش یہ ہے کہ میرا جو فوکس ہے اس وقت وہ 2 چیزوں کے اوپر. ایک تو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اوپر ہے، جس کے اندر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا بلاک چین یا انٹرنیٹ آف تھنگز یا میٹاورس، AR VR، Web3، اس کے اوپر ہم کئی گھنٹے بات کر سکتے ہیں. ایک تو وہ ہے.
اور دوسرا جو میرا فوکس ہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر ہے، ایس ڈی جیز کے اوپر ہے. اچھا، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر جو بنیادی ہماری ضرورت ہے وہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اکنامک امپاورمنٹ ہے، جینڈر بیلنس ہے، ٹورزم ہے، یہ کلائمیٹ چینج کے جو ایشوز آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو دنیا نے ڈبے بند کر دیا، اس کے بعد لکھ دیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. سر، ایمرجنگ ٹیکنالوجی ایک نئی ٹرم ہم نے دیکھ لی، اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا. انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ ایس ڈی جیز سے متعلق اسپیسیفائی اگر آپ کچھ بتانا چاہیں، کس طرح سے پاکستان آگے ترقی کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ہمیں فوکس کرنا ہوگا؟ ایس ڈی ٹورزم یہ ہے کہ اس کو بہت بڑی فنڈنگ بھی ادارے متوقع کر رہے ہیں. فار ایگزامپل، برازیل کے اسٹوڈنٹ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی ڈیولپنگ کنٹریز میں بچے کس طرح پڑھتے ہیں اور آؤٹ آف اسکول بچوں کو کس طرح اسکول سسٹم میں لایا جا سکتا ہے گا. تو باقاعدہ ان کا ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، وہ ہمارے دیہاتوں میں، گاؤں میں جاتا ہے کہ بھائی یہ گریس روٹ پہ کیسے پڑھ رہے ہیں. دیکھیں، کراچی، اسلام آباد، لاہور میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سب یونیورسٹی ہیں، بڑے بڑے ہالز ہیں، سب چیزیں ہیں. ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے آؤٹ آف اسکول بچے. ہمارا 2.5 کروڑ بچہ اسکول جاتے ہی نہیں ہے. دکھ کی بات یہ ہے، تو وہ آ کے یہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا، اس طریقے سے ہمارے بچے جاتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر کہ یہ ایڈوانس کام کیسے کر رہے ہیں. تو یہ جو 2 وے کمیونیکیشنز ہیں، اس کے اوپر میں چاہوں گا آپ کے چینل کے ذریعے اسٹریس کرنا، اور اس کے اوپر اگر کوئی بھی متعلقہ ادارہ میرے سے بات کرے تو میں ان اداروں کے ساتھ منسلک ہوں جو اسے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں اس کے لیے 2 ریکوائرمنٹ ہیں. نمبر 1 تو سیکورٹی، یہ بہت ضروری بات ہے. دوسرے انیبلنگ انوائرمنٹ، کیا آن لائن ویزا اویلیبل ہے. اگر ان کو ویزا لینے کے اندر ہی 50 ڈاکومنٹ میں کہتے ہیں نا کہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے ویزا پالیسی میں نہیں ہے، ایک وہ چیز ہے. پھر جب وہ لوگ آ جائیں یہاں پر تو کیا وہ سہولتیں موجود ہیں. ان کو پتہ لگا جی وہ یہاں آ گئے انٹرنیٹ نہیں کام کر رہا، وہ یہاں آ گئے تو یعنی کہ ہوٹلنگ سسٹم ہمارا نہیں کام کر رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ایس ڈی جیز کے اوپر اگر میں کہوں تو ٹورزم فار ایس ڈی جیز جو ہے وہ ایک بہت بڑی نئی اپرچونیٹی ایمرج ہوئی ہے. اس پہ ڈسکور پاکستان کو کام کرنا چاہیے، اور میں اس کے اوپر اگلے کسی پروگرام میں اونلی ٹورزم فار ایس ڈی جیز کے اوپر بات کرنے کو. سر، سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، پاکستان اور چائنا کے مابین اس کا کیا کردار ہے اور آنے والے چند سالوں میں آپ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے؟ چائنا کی طرف سے جو ہمیں چیزیں مل چکی ہیں، پہلے میں اس کا ذکر کروں گا، پھر جو مل سکتی ہیں اس کا ذکر کروں گا. جو مل چکی ہے وہ ہے سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. یہ کیا ہے؟ ان کا جو علاقہ ہے اڑمچی، ادھر سے انٹر ہوتے ہیں خجراب سے پرمنزہ آتے ہیں. یہ پورے روٹ کے اوپر یہ 800 کلومیٹر روڈ لمبی ایک روڈ ہے. اس کے اوپر حکومت پاکستان نے ٹیکنالوجی زونز بنا دیے ہیں، انڈسٹریل زونز بنا دیے ہیں. غالباً کوئی 60 ارب ڈالر کے قریب انویسٹمنٹس ہو چکی ہیں اس کے اوپر. اس پہ کبھی کنٹروورسیز ہوتی ہیں، کبھی سلو جاتا ہے، کبھی تیز ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو بڑا اسموتھ جانا چاہیے ارسپیکٹو آف آور پولیٹیکل سچویشن، کیونکہ جس طرح کے نیشن بلڈنگ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں نا، انلکیلی ہمیں سی پیک کو بھی ہمیں کہیں کنٹروورسی کا سامنا کرنا پڑا جو نہیں ہونا چاہیے. تھینک گاڈ کہ ابھی تھوڑی چیزیں اسٹیم لائن، ان کے پرائم منسٹرز آئے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر گئے ہیں، اور یہ سب چیزیں بہتر چلی ہیں. سی پیک خود کوئی چیز نہیں ہے، یہ حصہ ہے BRI کا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. اس سے پہلے کہتے تھے 1 بیلٹ 1 روڈ، اب اسے کہتے ہیں BRI. BRI جو ہے اس کی جو کمیونیکیشن ہے پوری دنیا کے ساتھ وہ کئی چینل سے ہو رہی ہے. سی پیک اس کا ایک چینل ہے. اس کے بعد ایک چیز تھی جو تھی تو پرانی، لیکن اب وہ سامنے آئی ہے دنیا کے، وہ گلوبل ساؤتھ. گلوبل ساؤتھ کیا چیز ہے؟ گلوبل ساؤتھ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس کو چائنا ہی لیڈ کر رہا ہے، کہ جس کے اندر انڈیا، پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش، اس ریجن کے لوگ ایگزیکٹلی یہ دنیا کی 2/3 پاپولیشن بنتی ہے. اب سوچیں ہم اس خطے میں رہتے ہیں جہاں دنیا کی 2/3 پاپولیشن بستی ہے. پاپولیشن کو سیل فون بھی چاہیے، کمپیوٹرز بھی چاہیے، انٹرنیٹ بھی چاہیے، کھانے بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے اس پاپولیشن کو. اتفاق سے امریکہ، کینیڈا یا نارتھ امریکہ کہہ لیں، وہاں پہ یہ چیزیں میچور ہو چکی ہیں. ایک زمانے میں دنیا یہاں سے وہاں جاتی تھی، اب وہ یہاں آنا چاہتے ہیں. اب یہ جو کمپٹیشن ہے یہ انٹرنیشنل ہے، لیکن یہ کمپٹیشن ہیلدی ہے بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. ہمیں اس کا کسی کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ہمیں پاکستان انٹرسٹ واچ کرنا چاہیے. اب سی پیک ہو گیا، BRI ہو گیا، یہ جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کی بات. ایک ہے برکس کے اندر بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے.
انلکیلی ہم شامل نہیں ہو سکے اس کے اندر، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے. عمار حسین جعفری صاحب سے بڑی ہی لائیولی ڈسکشن چل رہی ہے. عمار حسین جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں تقریباً 40 سال سے زائد کا جو تجربہ رکھتے ہیں، تو آج ان کے تجربوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. سر، برکس کی بات ہوتی ہے جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا، تو پاکستان کو اس کا حصہ بننے کے لیے کتنی تگودو کرنی پڑے گی؟ جی دیکھیے، برکس ایک کنسورشیم ہے، سیدھی سی بات ہے. اس میں کافی ممالک ہیں اس کے اندر. اس میں ایک تو جیو پولیٹکس ہے اس کے اندر، فرینکلی اسپیکنگ. اس کو ہمارے فارن آفس کو دیکھنا چاہیے. اور دنیا کے اندر ون ون سچویشنز ہوتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں وہ ہمیں دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں ابھی ریسنٹلی رشیا کے بھی ہم گئے ہیں، یہاں سے سربراہ گئے ہیں. پاکستان اس وقت جس صورتحال کا شکار ہے، جس کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن سے، ٹیکنالوجی کے استعمال سے. لیکن اگر ہمارے پاس روڈ میپ نہیں ہوگا تو دنیا میں سیریس نہیں لے گی. کہتے ہیں if you don't plan you plan to fail. اس کے بعد یہ جو برکس ہے، یہ جو گلوبل ساؤتھ ہے، BRI ہے، سی پیک ہے، یہ تمام چیزیں ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں کہ ہیومن بینگز کو فائدہ پہنچایا جائے. اب شاید کچھ عرصے کے بعد یہ جو فزیکل بارڈرز ہیں اس کی اہمیت کم رہ جائے اور ورچوئل بارڈرز بن جائیں گے. کیونکہ اس وقت بھی جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو یہ فزیکل بارڈرز تو ہیں، ویزے لگتے ہیں، لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن آپ کہیں سے بیٹھ کے کہیں بھی کام کر سکتے ہیں. دیکھیے، اگر باہر کے لوگ بلا رہے ہیں یوتھ کو کام کے حوالے سے، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری اپنی یوتھ کو ہمارے اپنے ملک میں کون سے مواقع مل رہے ہیں. ان کے پاس باہر جانا ایک چوائس ہونا چاہیے. اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ ہمیں یہاں پیدا کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا یونیورسٹی پلس کے نام سے. کل ہی میں کوسار یونیورسٹی مری گیا ہوا تھا، تو میں حیران رہ گیا کہ کتنے وہاں کے ڈائنامک وائس چانسلر، HODs، رجسٹرار، پوری فیکلٹی، کتنے ڈائنامک بچے وہاں پہ. اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کچھ کر کے رستہ بتائیں ہمیں نا. تو یہ تو بڑی پینفل بات ہے کہ ہماری یوتھ، ہمارے ادارے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں گے اور ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جھگڑے سیاسی ہوتے ہیں، وہ سیاسی ہی رہنے چاہیے. ان کو قوم کی جو معاشی حالت ہے اس پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو سب سے پہلے جو معاشی حالت ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. اچھا، اس کو نا یہ جو سیفٹی والز ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے پہلے. ہم ادھر نہیں دیکھتے. آپ مجھے خود سوچ کے بتائیں کہ اگر ایک شخص کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کسی سے 4 پیسے لے لے گا، وہ غلط کام کر دے گا، لا کے خلاف کام کر دے گا. اس کے لیے چند لوگوں کو جو سیریس ہوں، سیلف سسٹینڈ ہوں اور ویژن رکھتے ہوں اور پوری دنیا کے انوائرمنٹ کو جانتے ہیں، ان کو بیٹھنا پڑے گا. اتفاق سے ٹیبل پہ وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو پینکی ہوتے ہیں، اپنی پروموشن کے چکر میں اپنی نوکری نہ چلی جائے، باسز کے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور موسٹلی یہ بھی سر دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کا اگر IT سے متعلق بات ہو رہی ہے تو ہمیں وہ لوگ نہیں ملتے جن کا تجربہ ہوتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں. آپ کو اسکلز پہ زور دینا پڑے گا. یہ جو ڈگریز کا کلچر تھا یہ اب کم ہو رہا ہے. میں ڈگری کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا ہوں گا. جب تک آپ گریجویٹ نہیں کریں گے، ماسٹر نہیں کریں گے، آپ CSS کا امتحان نہیں دے سکتے، آپ اپلائی نہیں کر سکتے کسی جگہ، وہ اپنی جگہ. لیکن وہاں سکلز چاہیے، اور سکلز وہ چاہیے جو کہ کٹنگ ایج کی آج کی سکلز ہیں. ہمیں پرانی سکلز نہیں چاہیے. فیکٹ اگر میں زراعت کی بات کروں، ہمارے ملک میں جو ہماری سوائل ہے، جو ہماری زمین ہے، دنیا کی بہترین زمین ہے. میٹھے پھل پیدا ہوتے ہیں، اچھی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیا. کوئی کہتا ہے جی آرگینک طریقے سے اگائیں، کوئی کہتا ہے کھاد ڈالیں. بھائی ہمیں اس سے کیا لینا ہے؟ یہ آپ ریسرچ کریں. یہ اتنے بڑے بڑے ادارے بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ وہ کام کر کے بتائیں چیزوں کو. یعنی پچھلے 50 سال سے یہی بحث ہو رہی ہے ملک کے اندر، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بھائی جو کرنا ہے، لیڈرز اینڈ گورنمنٹ شوڈ ورک انڈر اے پبلک پالیسی. یہ بہت بڑی فالٹ لائن ہے کہ ہماری کسی بھی کام میں، چاہے وہ سائبر کے ایشوز ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے ایشوز ہیں، چاہے وہ زراعت کے ایشوز ہیں، کوئی پبلک پالیسی نہیں ہے. پبلک پالیسی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے سامعین کے لیے، سننے والوں کے لیے، پبلک پالیسی وہ ڈائریکشن ہوتی ہے جس کے اوپر حکومتیں کام کرتی ہیں. اور اس سے قطع نظر کہ کون سی حکومت ہے، کس پولیٹیکل پارٹی کی ہے، پبلک پالیسی بن گئی، پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا، کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا، وہ امپلیمنٹ ہو گئی. اس پبلک پالیسی میں لکھا ہوتا ہے کہ کون سا ادارہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا. تو ہمارے کسی بھی کام میں، چاہے وہ تعلیم ہے، صحت ہے، زراعت ہے، چونکہ پبلک پالیسی نہیں ہے، وہ مینڈیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے.
اور وہ مینڈیٹ سارے پولیٹیشین مل کے کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جی ایک پارٹی کا یہ ابھی کا نہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے مینیفیسٹو میں لکھا ہے, لیکن یہ تو ہر مینیفیسٹو میں نا کہ پاکستان کو ترقی دی جائے گی. تو چونکہ ہماری پبلک پالیسی نہیں ہے ان ایشوز کے اوپر, صرف پالیسیز ہیں, پالیسیز جو نہیں آتا ہے وہ اپنی امپلیمنٹ کر دیتا ہے. سر ٹورزم کی بات ہوتی ہے تو آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ جگہ لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مختلف شعبوں میں. تو سیر و سیاحت میں, ٹورزم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کس طرح سے استعمال کر کے اس فیلڈ کو مزید بوسٹ کیا جا سکتا ہے؟ بہت زبردست. دیکھیے ٹورزم 3 طرح کا ہے. ایک آپ کا ان لینڈ ٹورزم ہے کہ اپنے لوگ آتے ہیں, ایک وہ ہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں. باہر سے لوگ کیوں آتے ہیں؟ اس کے اندر میڈیکل ٹورزم بھی ہے, اس کے اندر کلچرل ٹورزم بھی ہے, اس کے اندر ریلیجس ٹورزم بھی ہے. ان کی چیزیں ہیں لوگوں کی یہاں پہ. سر ڈسکور پاکستان ٹورزم کے حوالے سے بہت نمایاں کام کر رہا ہے, آپ اس کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا ڈسکور پاکستان ہے, جو آپ کے ڈاکٹر کیسر ہیں, آپ لوگ ہیں سارے, میرا بہت پرانا رشتہ ہے ڈاکٹر کیسر کے ساتھ. جس زمانے میں لوگوں کو کمپیوٹر کا نہیں پتہ تھا تو ڈاکٹر کیسر اور ہم مل کے لیب بنایا کرتے تھے. تو ہی از اے امیزنگ پرسن. اس نے بہت پینفلی کام کیا پاکستان کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں آج ڈسکور پاکستان کی جو کوالٹی ہے, جو میں سمجھتا ہوں جو ریسنٹلی آپ لوگوں نے اے آئی پہ کام کیا تھا, اس سب کو میں واچ کرتا رہوں گا. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکور پاکستان کو انوویشن میں آنا چاہیے, اور اس کے لیے میں آپ کے چینل کے تھرو کہہ رہا ہوں کہ فری آف کاسٹ میری سروسز حاضر ہیں آپ لوگوں کے لیے, آپ کے چینل کے لیے. اور جب تک آپ اگلی روشنی دکھائیں گے, کہتے ہیں لائٹ آن دا ٹنل, اینڈ آف دا ٹنل, وہ آپ کو دکھانی پڑے گی, پھر لوگ اسی روشنی کے پیچھے جاتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. نہیں, بہت شکریہ. سو ویورز, آج ہمارے ساتھ موجود تھے فارمر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ بہت وسیع تجربہ رکھنے والی شخصیت. ہوپ فلی آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. ان کے مطابق آئندہ 5 سال پاکستان کے لیے بہت خاص ہیں, کیونکہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان 5 سالوں میں پالیسی میکرز کو مل جل کر پاکستان کی جو IT انڈسٹری ہے اس پہ بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے. ٹل دین کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان.